اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے، اور اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، کتنے پیار سے مخاطب ہے اللہ، اور کن سے مخاطب ہے؟ ہم سب لوگوں سے۔ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور ہمیں بلایا گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو، مدد حاصل کرو، مدد چاہو، کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرو، صبر کرو، شکر کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں خود کو ہمیشہ حاضر رکھو۔ یعنی گزشتہ آیات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا، شکر کا حکم دیا، نیکیاں کرنے کا حکم دیا، رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا، قرآن کریم پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ ان آیات میں، اس آیت میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ صبر سے مدد حاصل کرو، یعنی کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ اور نماز کے بارے میں کیا اللہ ارشاد فرماتا ہے؟ کیونکہ نماز جو ہے وہ تمام عبادات کی اصل ہے، اور حدیث پاک بھی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یعنی مومن جب بارگاہ الہی میں کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے نماز کی حالت میں، اور جب سجدہ کرتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے، تو وہ نماز کی حالت میں رب العالمین سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا کہ تم صبر کرو اور نماز قائم کرو اور ان سے مدد حاصل کرو۔ دیکھیں، دنیا میں انسان بارہا مشکلات، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے محرومی ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس مال نہیں ہے، کسی کے پاس رزق نہیں ہے، روزگار کی تنگی ہے۔ ان ساری مصیبتوں میں، ان ساری پریشانیوں میں ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے۔ دیکھیں، صبر کی دو قسمیں ہیں، جسمانی اور نفسانی۔ صبر کی جسمانی قسم میں آ جاتا ہے کہ جب بدن پہ کوئی مشقت آ رہی ہو تو اس کو برداشت کیا جائے، اور صبر نفسانی جو صبر ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ اپنے نفس کو برائیوں سے روک کے رکھنا اور بھلائیوں پر قائم رکھنے کو صبر بھی نفس کہتے ہیں۔ تو ان دونوں طرح کے صبر کا مظاہرہ کرنا اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ درگزر کرنا شروع کریں، معاف کرنا شروع کریں، نماز قائم کرنا شروع کریں۔ دیکھیں، نماز سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنوں کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بظاہر مدد تو اللہ سے مانگی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر اس آیت میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ غیر خدا سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ صبر اور نماز ہمارے افعال ہیں،
جو ہم کرتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے مدد کس سے لی جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یعنی ہر حال میں مدد کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے. ہاں ہم وسائل اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم جن وسائل کو اختیار کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں مقبول بن جائیں، اپنی بات منوا سکیں، اپنی دعا منوا سکیں. تو اللہ اس آیت میں کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. کتنی پیاری بات ہے. اللہ کو صبر اور نماز اس قدر پسند ہے کہ کہتا ہے کہ میں اپنے علم اور اپنی قدرت سے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اور اس کی وہ مصیبت دور کر دیتا ہوں اگر وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے. ابو داؤد کی حدیث ہے یہ. اور اس میں ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ 5 وقتہ نمازیں قائم کرنا تو فرض ہے ہی، اس کے علاوہ جو نوافل ہیں نمازوں کے وہ بھی ادا کرنے چاہیے، جیسے نماز استسقاء ہے یہ، اور نماز حاجت بھی، یہ بھی کاؤنٹ ہوتی ہے نماز سے مدد لینے میں. یعنی جب ہمیں کوئی ضرورت درپیش ہو، کوئی مشکل درپیش ہو تو ہم نماز حاجت پڑھیں. جس طرح بارش نہیں برستی تو پھر نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس طرح نفلی نماز کی ترغیب بھی دی گئی اس آیت میں کہ اگر ہمیں کوئی بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے، کوئی مصیبت، کوئی ضرورت ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے، اور کوئی مصیبت ہے اس کے دور ہونے کے لیے ہم نفلی عبادت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت محبوب عمل ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا بالکل ساتھ دیتا ہے اور اس سے وہ مصیبت دور کر دیتا ہے، اور جو اس کی جائز خواہش ہوتی ہے اس کو پورا فرما دیتا ہے. اگلی آیت نمبر 154، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات کہی جا رہی. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. اللہ صرف یہ حکم نہیں دے رہا کہ انہیں مردہ نہ کہو، ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم یہ زندہ ہیں. شہید کبھی مرتا نہیں ہے. یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار کی تعداد تقریباً 1000 تھی. اور مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جب مسلمان کفار سے لڑے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کفار کو شکست نصیب ہوئی. تو اس جنگ میں کل 14 مسلمان بھی شہید ہوئے تھے. تو منافقین ان کے بارے میں کہتے تھے کہ مسلمان ایسے دیوانے ہیں کہ تھوڑے سے ساز و سامان کے لیے یہ اتنی بڑی بڑی جماعتوں پر حملہ کر دیتے ہیں. اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے بلا وجہ اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں. تو اس وقت یہ آیت نازل کی گئی اور اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ مسلمان مومن جو ایمان کی حالت میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، ایسے شخص کو تم مردہ نہ کہو. وہ شخص زندہ ہیں، وہ تمام کے تمام، لیکن تم لوگوں کو ہی ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اور ان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں؟ ان کے درجات بہت بلند ہیں. دیکھیں عام مسلمان ہیں نا، جب وہ فوت ہوتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کا اس طرح معاملہ ہوگا کہ قیامت کے دن حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں جائیں گے. اور اگر نیک ہیں تو اس سے پہلے ہی ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. مگر شہید جو ہیں وہ جیسے ہی مرتا ہے وہ جنت میں حاضر ہو جاتا ہے اور وہاں کی سیر بھی کرتا ہے اور جنت میں سے رزق بھی کھاتا ہے. سبحان اللہ. جب شہید اس دنیا سے جاتا ہے ظاہری طور پر، تو اس کے خون سے، وہ اپنے خون سے توحید اور اپنے خون سے رسالت کی گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یعنی عام الفاظ میں کہا جائے کہ شہید وہ ہے جو بھی ظلمن مارا جائے وہ شہید کہلاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت میں شہید قتل کر دیا گیا، وہ بھی شہید کہلاتا ہے۔ لیکن شہید فی سبیل اللہ وہ ہے جو دین کی حفاظت میں جان کی قربانی دے دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات میں بلندی اس طرح سے عطا کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ اس کی جان نکل گئی، یہ چلا گیا دنیا سے، اس کو قبر میں دفنا دیا، لیکن یہ زندہ ہیں، ہم لوگوں کو ان کی زندگی کا شعور نہیں دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ شہداء کو زندگی عطا فرماتا ہے اور ان کی ارواح پر رزق پیش کیا جاتا ہے اور انہیں راحتیں دی جاتی ہیں اور ان کا اجر و ثواب بھی بڑھتا رہتا ہے۔ شعب الایمان میں ہے کہ حدیث شریف مذکور ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے بدن میں جنت کی سیر کرتی اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس آیت قرآنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جو اپنی مال، اپنے اولاد، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے ظلماً قتل کر دیا گیا ہو وہ بھی شہید ہے، جو دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہے، اور وہ زندہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ان کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں رزق بھی پاتے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ تو صرف شہداء کی بات کی جا رہی ہے، انبیاء کا رتبہ تو اس سے بہت بلند ہے۔ تو ہم انبیاء کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہہ دینا کہ وہ انتقال فرما گئے یا وفات پا گئے ہیں، نعوذ باللہ ایسا کہنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ ہم شہداء کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ جب شہید ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اس کو شہید کہو، اس کو قاتل، اس کو مقتول نہ کہو، اور اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تو پھر انبیاء کرام کا درجہ تو بہت بلند ہے، تو بے شک وہ بھی زندہ و جاوید ہیں تمام کے تمام۔ ہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت یعنی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ تمام کی تمام ہستیاں جو اللہ کی نہایت مقرب ہیں، یہ ظاہری طور پر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی زندگی عطا کر رکھی ہے اور یہ ہمیشہ سے زندہ ہیں، اور ہمیں ان کو ایسا نہیں کہنا کہ یہ مر گئے ہیں یا نعوذ باللہ یہ اب انتقال کر گئے ہیں یا یہ موجود نہیں ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 155، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اب اس آیت میں ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ آزمائش سے فرما بردار اور نافرمان دونوں کے حالات واضح ہو جاتے ہیں۔ جب آزمائش آتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کا وفادار کون ہے، اللہ کا فرما بردار کون ہے اور نافرمان کون ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر خوف سے مراد، یعنی یہاں پر ہے نا کہ اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر، یعنی اس ڈر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اور بھوک سے مراد رمضان کے روزے ہیں۔ پھر آتا ہے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ مالوں کی کمی سے مراد یعنی ہمیں ہمیں جو حلال رزق ہوتا ہے اس میں سے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا، ہمیں اس میں سے صدقات دینے کا حکم دیا گیا، جس سے ظاہراً تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا مال کم ہوا، لیکن حقیقت میں وہ مال اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے اور جانوں کی کمی سے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ امراض کے ذریعے جو لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں، جن کی کسی نہ کسی مرض میں وفات ہو جاتی ہے۔ پھر کہا گیا اور پھلوں کی کمی سے، یہاں پھلوں کی کمی سے مراد اولاد کی موت ہے، کیونکہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے، اور ان کی اولاد کا نہ ہونا بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اولاد کا ہو کر اس دنیا میں نہ رہنا بھی
اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اولاد کا ہونا بھی بعض اوقات اللہ کی طرف سے آزمائش بن جاتا ہے۔ اللہ اولاد کے لیے اس ذریعے بھی والدین کو آزماتا ہے، اولاد کو بھی والدین کی آزمائش بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ڈر سے، بھوک سے، مالوں کی، جانوں کی اور پھلوں کی کمی کی وجہ سے، لیکن پھر نتیجے میں جس نے صبر کیا تو ان کو خوشخبری سنا دو۔ صبر کی بہت زیادہ قرآن کریم میں ہمیں تلقین کی گئی ہے، اور صبر کرنا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانا، آپ نے حضرت اسماعیل کو قربان کرنا چاہا، اور حضرت ایوب نے بیماری میں صبر کیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مصر سے مدین کی طرف چلے جانا اور مصر کی سے ہجرت کر لینا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی قوم نے بہت ستایا، انبیاء کرام کو شہید بھی کیا گیا۔ ان سب آزمائشوں میں ان تمام کے تمام انبیاء نے صبر کی بے شمار مثالیں قائم کی، اور ان مقدس ہستیوں نے ان تمام آزمائشوں اور ان تمام مصیبتوں پر صبر کر کے ہر مسلمان کے لیے ایک بہت عمدہ مثال قائم کی کہ ہم نبی ہو کر اللہ کی طرف سے جتنی مصیبتیں آتی ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں، تو تم نبی کی امت ہو کر بھی برداشت کرو۔ تو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو زبان سے کفریہ کلمات اور بے صبری کے کلمات نہیں ادا کرنے چاہیے، بلکہ صبر کیا جائے، صبر کیا جائے اور صبر کیا جائے، اور نماز سے مدد حاصل کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی ضرور سنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے، حکم ہمیں بس یہ ہے کہ اپنا سر جھکا دیں رب کی رضا میں۔ اور سب سے زیادہ اب جو اس آیت میں مذکور ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کس سے؟ ہم تمہیں پھلوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے، یعنی یہ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے، جب کسی شخص کا بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب۔ اللہ عز و جل پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ اللہ عز و جل پھر فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد و ثنا کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پھر آگے سے ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ سبحان اللہ۔ تو جب مسلمان مصیبت میں صبر کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے، اور آزمائشیں جس طرح جس شخص میں آتی ہیں اور وہ شخص اللہ کی رضا میں خود کو راضی رکھے اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور نیکی پر استقامت ہی رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا فرما رہا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اگلی آیات میں اس چیز کی ڈیٹیل ہے، کس چیز کی خوشخبری اور کیسا صبر کا انعام ہے۔ آیت نمبر 156 میں ہے وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی پچھلی آیات میں مصیبتوں میں ہمیں صبر کرنے والوں کے لیے بیان کیا گیا ہمارے لیے کہ ان کو جنت کی خوشخبری ہے، اور ان آیات میں بتایا گیا کہ صبر کرنے والے کون سے لوگ ہیں کہ جب کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے ہی بندے ہیں، اسی کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور ہم نے لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ اور ہمیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے کس قدر فضائل ہیں۔ کیا فضائل ہیں؟ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اور وہ اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ بہت دور کا تھا، یعنی بہت پرانی بات تھی، مصیبت کسی پر گزری، لیکن اسے جب جب یاد آیا اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور ویسا ہی ثواب عطا کرتا ہے جیسا اس دن دیا تھا جس دن اسے مصیبت پہنچی تھی۔ یعنی جس وقت مصیبت پہنچی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر جب وہ مصیبت یاد آئی، وہ غم بے شک بہت پرانا تھا لیکن یہ الفاظ زبان سے نکالے تو اس کو اس کا دوبارہ سے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یاد رہے کہ ہمارے ہاں معمول ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جس کی وفات کی خبر سنائی دی جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں ہم لوگوں میں تو بدقسمتی سے یہ چیز بھی رائج نہیں ہے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ ہم کسی کی وفات کی خبر سن کے بھی ہاں ہے اچھا بلا تو تھا، کیسے گزر گیا، صبح ہی تو آیا تھا، پرسوں ہی تو دیکھا تھا، وغیرہ کہتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے کہ ہم اچھے الفاظ زبان سے ادا کریں اور مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں۔ بہرحال ضروری نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو تب ہی ایسے کے الفاظ بولے جائیں۔ کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی طرح کی مصیبت جو دنیا میں آ جائے، آپ یہ الفاظ بول سکتے ہیں۔ جیسے ایک میرے عزیز میں کوئی رشتہ داروں میں کوئی شخص بہت بیمار تھا، تو جیسے میں نے اس کی بیماری کا سنا تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی مجھے یہ مصیبت لگی، دکھ لگا تو میں نے یہ الفاظ ادا کر دیے۔ تو مجھے باقاعدہ ٹوکا گیا کہ اللہ رحم کرے، وہ ابھی زندہ ہیں اور تم ان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہو۔ یعنی ہمیں اتنا علم نہیں ہے کہ ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے، ان کا ترجمہ کیا ہے، اور باقاعدہ جو شخص کسی عام دنوں میں کوئی مصیبت پہنچے اور یہ لفظ ادا کر دے، اس شخص کو برا سمجھا جاتا ہے کہ اللہ رحم کرے، اللہ خیر کرے، تم یہ کیسی دعا مانگ رہی ہو۔ حالانکہ اس دعا مانگنے میں کوئی بھی بری بات نہیں ہے، اس کا ترجمہ بہت اچھا ہے، اس کی تفسیر بہت اچھی ہے کہ ہر مصیبت میں ہمیں یہ الفاظ ادا کرنے چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مصیبت آئی ہے، اس نے بھی چلے جانا ہے، ہمیں اس پر بہت زیادہ اللہ سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس پر صبر کرنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو عرض کی گئی کہ کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جی ہاں، ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر بھی ہے۔ اور کنز الاعمال میں بھی ہے یہ حدیث شریف مذکور کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس آیت میں سیکھا کہ مومنین وہی ہیں جو کہ ہر قسم کی آزمائش میں صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور بہترین کلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر مبنی کلمات، اپنی عاجزی پر مبنی کلمات ہی اپنی زبان سے جاری رکھتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 157۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کتنی پیاری آیت ہے یہ آیت، اگر دیکھا جائے تو سارے زخموں پر، سارے کے سارے دکھوں پر، سارے دکھوں کا مداوا، سارے زخموں کی دوا ہے یہ۔ اور اس آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو لوگ صبر کریں، جو لوگ اپنی زبان پر شکر رکھیں، ناشکری کے الفاظ سے بچیں، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور نماز ادا کریں، کسی بھی قسم کی آزمائش ہے، کسی بھی قسم کی مصیبت ہے، اس پر اپنے ایمان کو ضائع نہ ہونے دیں، ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ کتنی پیاری آیت اور کتنے ہی میٹھے الفاظ ہیں کہ صبر کرنا مصیبت میں ہدایت یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ مصیبت، مصائب و آلام، رنج و غم میں صبر کرنا ہدایت والوں کا، مومنین کا طریقہ ہے، اور مصیبت کے وقت اپنے گریبان چاک کرنا
کسی بھی قسم کا ایسا فعل کرنا جو کہ شریعت کے خلاف ہو، زبان سے ایسے کلمات، ایسے شکوے شکایات نکالنا جو کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو، بے ادبی ہو، ایسے الفاظ اپنے زبان سے نکالنا، سینہ پیٹنا، گریبان وغیرہ چاک کرنا، یہ مومنین کی نشانیاں نہیں ہیں۔ مومن وہی ہیں جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں، اور ان صابرین کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میری طرف سے ان لوگوں پر درود ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہ تبارک و تعالی اس پورے سبق کی برکت سے ہم سب لوگوں کی مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں دور فرمائے، ہم سب کو صابرین، عاجزین اور شاکرین میں سے بنا دے، ہم سب کے نیک اعمال کو قبول کرے، اور ہم سب کے تمام گناہوں کو مٹا دے، ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا وہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، ہم سب کو کامل مومن بنا دے، ویسا جیسا ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے آج کے بیان میں جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے، اور ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کا جینا اور مرنا ایمان بالخیر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔